بلوچ صاحب بہت شکریہ. آسان الفاظ کے اندر سمجھا دیجئے گا کہ ایک پالیسی انٹروڈیوس کی گئی جس کا نام تھا تاجر دوست پالیسی. تو آپ کے مطابق یہ ہے کہ یہ تاجر دشمن پالیسی ہے کہ جو مقصد تھا حکومت جو ہمیں بتا رہی تھی کہ بڑے آرام سے ایزیلی لوگ اس کا حصہ بن جائیں گے اور سارے کا سارا جو ڈیجیٹلی کام ہوگا، مطلب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اخباروں کے اندر ہم نے دیکھا بڑے پیارے اشتہارات بھی چھپے اور کچھ تاجر ہم نے جو ہمارے بھائی ہیں وہ دیکھا وہ کافی ہنس کے وہ تصویریں بھی کھنچوا رہے تھے حکومت والوں کے ساتھ. آج آپ نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. عوام جاننا چاہ رہی ہے، پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے. دیکھیے، یہ جو بات کی آپ نے تاجر دو سکیم کی، یہ جب لائی گئی اس وقت ہمیں صرف بتایا گیا کہ جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں، جو نان فائلر ہے، اس کو 1200 روپے دینے ہوں گے، وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا اور اگلے سال وہ اپنے ریٹرن فائل کرے گا. تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ایکسیس دی کہ آئیں لوگوں کو رجسٹر کریں. لیکن شروع میں آپ بھی ہنسے تھے. جی ہم نے کہا جی تاجر دو، دیکھیں ہم نے کہا یہ فائلر پر نہیں تھی، نان فائلر پر تھی کہ جب نان فائلر کو رجسٹرڈ کریں گے تو ہم پہ جو تہمت ہے کہ تاجر نیٹ میں نہیں آتے وہ پوری ہو جائے گی. یہ لوگ رجسٹرڈ کریں. ہم نے ایکسیس دی کہ آؤ بھائی رجسٹرڈ کرو لوگوں کو. اندر بات اور تھی، ہمیں سچ نہیں بتایا. 3-4 مہینے انہوں نے گزار دیے، ہمیں نہیں بتایا کہ اس میں اور کیا ہے. پچھلے جو چیئرمین صاحب تھے ان کے پاس جو ہم نے آخری میٹنگ کی، ہم نے کہا بھائی ہمیں سچ بتائیں، آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ ہے کیا چیز. سچ کیا نکلا؟ سچ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے پراپرٹی ویلیو پہ کہ اگر آپ کی دکان 1 کروڑ روپے کی ہوگی، اس کی قیمت جو ڈی سی ریٹ ہے یا ایف پی آر ریٹ ہے، اس پر جو 10% اس کا ہوگا وہ آپ کی آمدن تصور ہوگی. اس آمدن پر آپ ٹیکس ادا کریں گے. ہم نے کہا بھئی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، انکم ٹیکس انکم پر ہوتا ہے، یہ ویلیویشن پر کدھر ہو گیا؟ جتنا کاروبار ہوا ہے مطلب یہ زیادتی ہے، آپ یہ نہ کریں. لیکن انہوں نے چیئرمین صاحب جو پرانے تھے چلے گئے استعفیٰ دے کے، انہوں نے ہماری بات مانی. انہوں نے کہا آپ کچھ لکھ کے دے دیں، آپ کیا چاہتے ہیں. تو ہم نے نان فائلر کے لیے ان کو بنا کے دیا کہ اس سے 1200 روپے بھی لے لیں اور یہ کیٹیگریاں بنا لیں، اس سے ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیں. وہ بھی ہم اس پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ 10 سال سے یا 5 سال میں اگر نیٹ میں نہیں ہے، وہ بھی قصور ہمارا نہیں ہے، پی آر کا قصور ہے. نیٹ میں لانا ان کا کام تھا. ہم ان کو بار بار یہ بات ہیں، آج سے ان کو بھی پتہ ہے ہمارے نظامی صاحب کو کہ 25 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ بجلی کا جو کمرشل میٹر ہے وہ تاجر ہے، اس کو اسی طرح رجسٹرڈ کر لیں. بجلی کے بلوں میں آپ 10% انکم ٹیکس لے رہے ہیں، 18% سیل ٹیکس لے رہے ہیں، وہ کس سے لے رہے ہیں بھائی؟ اس کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتے ہیں اگر وہ نان فائلر ہے؟ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایف بی آر کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، جاتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، اس کو رجسٹر کرتے ہیں. ابھی بھی ہم نے جب ایکسیس دی، لوگوں نے ہمیں شکایت کی اجمل صاحب یہ تو سائٹ پہ لے جا کے کہتے ہیں ہمیں سے ادھر مل لینا، ہمیں فلانے ہوٹل میں مل لینا، ہمیں ایف بی آر کے دفتر میں مل لینا. جب تک آپ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، یہ ظلم ہوتا رہے گا. ابھی آپ کی سیٹ اپ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے کون سے اقدامات واپس لے اور نئی چیز کیا کرے؟ یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے اس کو واپس لے. یہ مانا ایف بی آر نے کہ ناقابل عمل ہے. یقین کریں ہم سے پہلے جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو. ہم نے کہا اس کو واپس لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ نے ٹیکس لینا ہے. اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ 70% خرید و فروخت میں کمی آ گئی ہے. 30% پہ دکاندار اپنا خرچہ نہیں پورا کر سک رہا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں 3.5 لاکھ روپے سال کا ٹیکس دے دو، 7,20,000 ٹیکس دے دو، 5,40,000 روپے ٹیکس دے دو. اس پر لگا رہے ہیں جو 6 لاکھ کی آمدن والا نہیں ہے، جس پر معاف ہے. یہ وہ ظلم ہے. ہم کہتے ہیں اس کو فوری طور پہ واپس لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے؟ 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ملیں اور آپ مل نہیں رہے. 6 ماہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، 6 ماہ سے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا. جس دن ہڑتال کی کال آج ہے، کل انہوں نے ہمیں کال کی تھی کہ آئیں میٹنگ کرنے. ہم نے کہا بھائی اب نہیں، اب ہڑتال کے بعد کریں گے انشاءاللہ میٹنگ. تو ابھی بھی مجھے فونیں آ رہی ہیں ایف بی آر سے کہ آپ میٹنگ کریں، لیکن میں نے کہا کل کی میٹنگ رکھ لیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے کوئی بات کرے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس لوگ کھا جاتے ہیں. اوپر آپ دیکھ لیں، نہ تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، نہ مراد کم ہو رہی ہیں، ہر چیز بجلی مفت، گیس مفت، ہر چیز مفت ہے. ڈیفرنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر بات کریں. ہاں میں بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس طرح آپس میں جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یعنی ٹیکس سے بچنے کے لیے پرچی کا استعمال ہو جاتا ہے. یعنی وہ پرچی پر اپنے سائن کر کے وہ بھیج دیتے ہیں اور اس پر ساری ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے. اس طرح کے آپ لوگوں نے بھی بڑے بڑے فارمولے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ یعنی ظاہری بات ہے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹریڈرز کو، تو ٹریڈرز کو آپ جو ہے وہ بڑا انوسنٹ کر کے پیش کر رہے ہیں.
لیکن یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں جو مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، وہ رات 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہیں؟ میں برطانیہ، یورپ، تمام جو ہے ملکوں کی بات کریں، اگر آپ ایک طرف وہاں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ انصاف ہے، تو پاکستان کے اندر کون سی جو ہے وہ اتنی بجلی جو ہے وہ کثیر تعداد میں موجود ہے، اور آپ ایک دکان کے اندر آپ نے ہزار لائٹ لگائی ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا ان چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آئی پی پی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، 22,000 میگا واٹ بجلی کے پیسے دینے تھے، آپ 48,000 میگا واٹ کے دے رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں دکانیں بند کریں. بات یہ وہ تو حکومت کہہ رہی ہے وافر موجودہ استعمال کریں. میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ ملک ہے پیک آورز میں ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں. اگر ہم نہ خریدیں یہ ملک میں بجلی نہیں دے سکتے ہیں. اتنا پیسہ یہ آئی ایس کو کے اس کے ڈسکو کے چیئرمین نے مجھے کہا تھا کہ جو پیسے آپ پیک آورز میں دیتے ہیں اگر نہ دیں، دکانیں بند کر دیں شام کو 6 بجے، ملک میں بوجھ آ جائے. یہ تو وہ انکل جیدی والی بات ہوگی نا، وہ بجلی بچائیے اپنے لیے، قوم کے لیے، تو اس میں انکل جیدی کہتا ہے کہ میں کیوں بجلی بچاؤں؟ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. مطلب وہی بات میں وہ جو حسن سوال بنیادی طور پر یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایف بی آر نے ایک اسکیم اناؤنس کی، یہ جو بڑے آپ کے سٹورز ہیں وہاں پہ وہ مشین لگ جائے گی اور وہاں پہ ان کا نمائندہ بیٹھ جائے گا اور رجسٹریشن ہوگی کہ ایک دن کے اندر کتنے وہاں پہ کسٹمرز آئے ہیں، کتنا سیلز ٹیکس ہوا ہے جو، اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے مزاحمت کی گئی تھی. کیوں نہیں؟ اس پہ مزاحمت نہیں کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ہمارے چینز ہیں، برانڈز ہیں، کیش اینڈ کیریز ہیں، بڑے سٹور ہیں، سپر سٹور ہیں، ان پر لگائیں. انہوں نے لگائی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو مشین لگانے والا پرائیویٹ آدمی ہے وہ چوری سے کھاتا ہے. پہلے پرال میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی اس ملک میں کرپشن نے بیڑا گرک کر رکھا ہے. یقین کریں بڑا ٹیکس آ سکتا ہے. جتنا میں ایک دن کمشنر صاحب سے پوچھا مجھے سچ بتائیں کہ فلانی جگہ پہ پی ایس مشین لگی ہے، اس سے پہلے زیادہ ٹیکس آتا تھا یا اب آتا ہے؟ اس نے کہا پہلے آتا تھا. یہ مصیبتیں ہیں. جب تک آپ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کریں گے، کرپشن، میں تو کہتا ہوں کرپشن پہ سزائے موت رکھیں. یار چائنا کیوں ترقی کر گیا؟ اس کرپشن نے ہمیں ڈبو دیا ہے قسم سے.